डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, वैक्सीन क्या चीज़ होती है, वैक्सीन के पीछे क्या राज है, आगे क्या राज है, करोना की क्या राज है, करोना की हकीकत क्या है। पिछले तो ये बता रहे थे कि करोना है भी कि नहीं। अब जब घर घर का मेहमान बन गई है तो वो अब जो है ना वैक्सीन पे आ गए। और ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि मेरे पे जो भरोसा रखते हैं, जो मेरे इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, उस लोगों का, अजीज़ों का सवालात है जो कि जवाब देना बहुत ज़रूरी है आज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर समद। दोस्तों, उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसुकून होंगे और अपने इबादत को बड़े खूबसूरत तौर तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो सवालात है हकीकत में ये हैरान कुन सवालात है और ये बहुत ज़रूरी है इसका जवाब। जरासीम या वैक्सीन क्या है और करोना की हकीकत क्या है, ये सारा कुछ आज बताऊंगा। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले ये आते हैं, इस हवाले से बात करते हैं कि वैक्सीन होते क्या है। मैंने वैक्सीनेशन का कोर्स किया हुआ है। बाकायदा तौर पे मैंने काफ़ी सारे हमने कैंप्स लगाए हैं, कैंपेन्स किए हैं और पूरे इवन बहुत से ममालिक में हमने किए और बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छा रहा। मगर हाँ, उस वक्त पे लोग ख़िलाफ़ थे, कुछ चीज़ों के ख़िलाफ़ थे कि पता नहीं ये क्या है। मगर जब वो अपने बच्चों को मफलूज देखते थे या फिर लोगों के बच्चों को मफलूज देखते थे, पोलियो में मुब्तला लंगड़े लोग देखते थे, या मेज़ल्स में मुब्तला या टेटानस में मुब्तला, वो अजीब गरीब चीज़ों में मुब्तला, हेपेटाइटिस वग़ैरह में, तो लोगों ने ये एक्सेप्ट कर ली। अब जब ये ख़त्म हो गया तो अब जो है ना, क्योंकि इंसान के साथ नए नए चीज़ें आते रहते हैं, नए नए दुनिया आते रहते हैं, नए नए बदलता रहता है, यानी नए जरासीम आते हैं, नए वायरसेस पैदा होते हैं, नई बीमारियां पैदा होते हैं, फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल। आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल पहले से चेंज हो गया। पुराने वक्तों में और था, अब और है, और इसके बाद कुछ और होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको याद है तो उस वैक्सीन के पीछे भी लोग बात करते थे कि वैक्सीन अभी भी आपके यहाँ चिप यहाँ पर आपका वो लगा होगा, यानी वैक्सीन के निशान होंगे। यहाँ कुछ लोगों के होते हैं, कुछ के यहाँ होते हैं, जो कि मेरे भी है। तो ये जो वैक्सीन है, पहले तो आता हूँ कि वैक्सीन होता क्या है, इससे आप डर क्यों डरे इससे और क्यों ना डरे। ठीक है, वैक्सीन वो चीज़ होती है जो कि उस वायरस की या उस मैक्रोब की, उस जरासीम की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसको प्रिजर्व करते हैं, और फिर वो एक कोल्ड चेन जिसे कहते हैं, कोल्ड चेन यानी कहते हैं, ताकि ये कोल्ड रखना पड़ता है। अगर ये कोल्ड ना रखा जाए तो वो जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाता है। वो जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारे एंटीबॉडी उसको पहचानते हैं, तो फिर जब दोबारा ये चीज़ बॉडी में इन हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ वो फाइट करते हैं, लड़ते हैं, और वो फिर असर नहीं करते हैं। जब पहली बार बॉडी में कोई चीज़ इन होता है तो हमारी बॉडी, जो हमारे दिफाई सिस्टम है, हमारी बॉडी में एक दिफाई सिस्टम है, एक ऐसी ताकतवर सिस्टम है जो कोई भी जरासीम या वायरस दाखिल होता है तो उसको फाइट करता है, उसको ख़त्म करता है। वाहिद आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ है जो जिसे एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम कहते हैं, दिफाई सिस्टम जिसे कहते हैं। जिस तरह के एक आर्मी होता है एक मुल्क के, जो मुल्क का दिफा करते हैं, इसी तरह आपके वजूद में भी ऐसा एक दिफाई सिस्टम है, सेम ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। आप आर्मी को देखें कि आर्मी लड़ते हैं महाजों पे, इर्द गिर्द मुल्क के अंदर अगर कोई
دنگا فساد ہوتے ہیں، کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ملک کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے وجود میں بھی ایک ایسا ہی سسٹم ہے جو امیون سسٹم یا اینٹی باڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی ملک کی آرمی کمزور ہے، اسی طرح اگر کسی کی باڈی کی اینٹی باڈی کمزور ہے تو اس پر حملات زیادہ ہوتے ہیں اور فتح بھی حاصل کر لیتے ہیں جراثیم یا دوسرے لوگ۔ اور اگر یہ طاقتور ہے تو اپنے ملک جو ہے نا وہ بچا لیتے ہیں، اور ملک کو جو ہے نا کوئی ہونا نہیں دیتے، اس پہ کسی بھی قسم کے جو آتے ہیں، کوئی ایسے آفت آتے ہیں یعنی کوئی حملہ کرتے ہیں اور ان کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو آرمی جو ہے اس کو فائٹ کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے جو ہے نا کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے، اس کو کامیابی ہونا نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے اینٹی باڈی ہے، سیم ایسے ہی واحد چیز ہے جو کہ آپ کے اینٹی باڈی ہے جو آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے وائرس کے مقابلے میں، جراثیم کی ایوری تھنگ کے مقابلے میں۔ بہت سے لوگوں کے اینٹی باڈی بہت سٹرونگ ہے جس پہ بہت کم یعنی اثر کرتے ہیں جو جراثیم ہے یا جو کوئی بھی میکروب ہے یا پھر وائرس ہے۔ اب یہ سے اندازہ ہو گیا کہ بہت سے جو میتھڈز جو ہم نے نیچرل لوگوں کو بتائے، جس طرح میڈیٹیشن اور پرسکون کیفیت میں بیٹھ کے، عبادت کی کیفیت میں بیٹھ کے، تو بہت سے لوگوں کے رمضان میں ابھی مجھے آتے ہیں کیونکہ وہ ایک پرسکون کیفیت میں ہیں، اچھی کیفیت میں ہیں، کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم جو ہے نا وہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کے آکسیجن بھی بڑھ گیا اور اینٹی باڈی بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے اسپیشلی۔ تو اس کی کیا ہے کہ اور اچھی چیزیں بھی کھاتے ہیں، جس طرح کھجور ہو گئے اور جس طرح کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں وہ کھاتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں اس کے اینٹی باڈی اسٹرانگ بھی ہو گئی، بہتر ہو گئی۔ اور تھوڑا بھوک لگنے سے بھی بہتر ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ جب آپ کھاتے ہیں تو بھی اینٹی باڈی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت نزلہ زکام، ناک بہ رہے ہوتے ہیں، عجیب غریب کیفیت ہوتے ہیں۔ موٹاپے پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ آپ کی باڈی بہت بڑی ہو، تو پھر آپ جو ہے نا اچھے غذاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بہترین لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایکسرسائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، باڈی بنانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو ورک آؤٹ کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا پھر اپنے ارد گرد گھومنے پھرنے کا، یعنی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز اور ایسے غذائیں کھانے کی جو کہ میں ایک پروگرام میں جو ہے غذاؤں کا جو ہے اس پہ جو پروگرام ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنے ضروری چیزیں ہیں، کتنے اہم چیزیں ہیں کہ آپ کو نہیں کھانی چاہیے اور جو کھانے چاہیے وہ چیزیں۔ تو دوستو یہ ایک لمبا سا ہر ٹاپک ایک بہت لمبی کہانی ہے، بہت لمبی نالج ہے، تو میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جراثیم ہے یہ کتنا یہ آپ کے لیے جو مسائل پیدا کرتا ہے اگر آپ کی اینٹی باڈی کمزور ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے تو بہترین ویکسین جو ہے آپ کے وجود میں ہے، آپ کی اینٹی باڈی ہے۔ اگر آپ اپنے اینٹی باڈی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں تو کسی قسم کے کوئی جراثیم آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ مگر جب ہماری لائف سٹائل عجیب غریب ہے، ہم کھانے پینے کے زندگی عجیب گزار ہے، سہل پسند ہیں ہم، اور نرم جگہوں پہ ہم لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اے سی، پنکھا، ہوا، آزاد ہوا نہیں آتے ہیں، اور ہوا میں بھی جراثیم ہے، باہر جاتے ہوئے بھی جراثیم ہے، ایوری ویئر۔ ہم نے ایسے گند پھیلا دیے ہوئے ہیں، ہماری گلیاں بھی خراب ہے، اور لوگ وہیں پہ تھکتے ہیں، وہیں پہ جو ہے نا سارا کچھ جو ہے نا وہیں پہ کرتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ پان تھکتے ہیں، نسوار تھکتے ہیں، اور ٹیشو ناک صاف کر کے پھینکتے ہیں، جو ہے نا وہ بہت سارے چیزوں کو پی کے پھینکتے ہیں، عجیب غریب سے ایک کیفیت ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اور کچھ لوگوں کی تو کچھ ممالک میں تو صفائی بھی ہوتی ہے، مگر ان کے اور قسم کی، کیونکہ ان کے لائف سٹائل ایسے ہے جو کہ جلدی یہ جراثیم اس پہ اثر کرتے۔ تو دوستو جو بھی پروگرام ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ویکسین
اب جو ہے نا ویکسین کا تو حقیقت ہم نے آپ کو بتا دی ہے، جو کہ بہت بڑا حقیقت آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ جراثیم کیا ہے اور جراثیم کو ویکسین کیا ہے اور ویکسین ہوتی کیا ہے اور کس طرح انجیکٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ کی اینٹی باڈی اس پہ کیسے اثر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کرونا کیا ہے اور اس پہ یہ جو ویکسین ہے یہ کیسے اثر کرتے ہیں، یہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے، شیئر کرنا نہ بھولے، لائک کرنا سب سے ضروری، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور اپنے رائے دینا ہے۔ اس پہ کوئی بھی سوال ہو ہمیں سے ضرور رابطہ کریں جس طرح آپ کرتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرونا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔